بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مسلمان تعداد میں کم تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے جنگ میں مسلمانوں کی فرشتوں کے ساتھ کیسے مدد فرمائی، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جنگ بدر کفر اور اسلام کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ 17 رمضان المبارک 6 ہجری میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر ہے، اس جگہ پر یہ جنگ لڑی گئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کمتر اور پست حالی میں تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان، بچے، انصار اور مہاجرین کل ملا کر 313 مجاہدین اسلام علم نبوی کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے تھے، اور سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی اچھے اور بہادر جنگجو پر مشتمل تھا، اور ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر جاگ کر اللہ تبارک و تعالی سے لو لگائے مصروف دعا رہے، الہی اگر یہ چند نکوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر مبارک دوش انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ پر رقت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آپ کے یار غار ہیں، آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں، آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون اور قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھوں پر ڈال دیا اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھری ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کی، حضور اب بس کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالی اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی، اور ہی نہایت ہی اطمینان کے ساتھ صبح کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز واعظ فرمایا، ایسا خطاب فرمایا، مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش مارنے لگا، طوفانی ایسے کہ جیسے ان کے خون میں طوفانی موجیں مارنے لگی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے، اللہ تبارک و تعالی ضرور ضرور آسمانی فرشتوں سے ایک فوج بھیجے گا جو تمہاری مدد کرے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی، اور میدان جنگ کا نقشہ ہی انہوں نے بدل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار علم بردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے جو مقتولین تھے ان میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار اور بہادر سپاہی سب کچھ اپنا سامان چھوڑ کر ایک ایک کر کے سب اپنی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری کا طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تم تو اللہ سے ڈرو کہ تم شکر گزار ہو جاؤ اللہ کے۔ اے محبوب، تم مسلمانوں سے فرماتے تھے
کہ تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارے رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر تقوی اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ جنگ بدر میں اب دیکھیں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فتح کثرت تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر موقوف نہیں، بلکہ فتح کا دار و مدار نصرت خداوندی پر ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی امداد اور نصرت فرما دیتا۔ مسلمان قلت تعداد اور سامان جنگ نہ ہونے کے باوجود فتح مند ہو کر کفار کے لشکروں کو تہس نہس کر کے فنا کر کے ان کو بری طرح گھاٹ میں اتار کر آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 شرطیں رکھی، ایک صبر اور ایک تقوی۔ مسلمان صبر اور تقوی کے دامن کو تھامے ہوئے خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں آڑے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو فتح یاب فرمایا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔